حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کسی کا محتاج نہیں۔ اس کا تعارف مسلم دنیا میں ہی نہیں بلکہ غیر مسلم دنیا میں بھی اس کی حکومت، اس کی سیرت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ خلیفہ اول، خلیفہ راشد، سسر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2 برس اور 6 ماہ بعد 573 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے، اور دور جاہلیت میں ان کا شمار قریش کے معزز افراد میں ہوتا تھا۔ عام الفیل، یہاں لفظ عام الفیل یعنی ایئر آف دی ایلیفینٹ، اسلامی تاریخ میں یہ سال بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ سال 570 عیسوی کا ہے۔ اسی سال مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، ان کے والد محترم وفات پائے اور کعبہ پر حملے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کا اسلامی اسم گرامی عبداللہ کنیت ابوبکر اور لقب صدیق اور عتیق ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے، والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام خیر ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو تمیم سے ہے۔ عہد جاہلیت میں آپ کا نام عبد القعبہ تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رکھ دیا تھا۔ آپ کے نام عبد القعبہ کی وجہ کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ بعض روایت کے مطابق آپ کے والدین کے لڑکے زندہ نہیں رہتے تھے، اس لیے انہوں نے نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور زندہ رہا تو وہ اس کا نام عبد القعبہ رکھیں گے، اسے خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ چنانچہ آپ پیدا ہوئے تو انہوں نے نظر کے مطابق آپ کا نام عبد القعبہ رکھا، اور جوان ہوئے تو آپ عتیق، آزاد کردہ غلام کے نام سے مرسوم کیے جانے لگے، کیونکہ آپ نے موت سے رہائی پائی تھی۔ آپ کے والد اور والدہ دونوں کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلسلہ نسب 7ویں پشت میں مل جاتا ہے۔ آپ نے جس ماحول میں آنکھیں کھولیں وہ کفر و شرک کا دور تھا۔ خانہ کعبہ کا متولی اور محافظ قبیلہ قریش بھی عرب کے دوسرے قبیلوں کی طرح کفر و شرک میں گلے گلے تک دنسا ہوا تھا۔ روایت میں ہے کہ جب ابوبکر کی عمر 4 سال تھی تو آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو اپنے ساتھ بت خانے لے گئے۔ وہاں پر نسب ایک بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے آپ سے فرمایا، یہ ہے تمہارا بلند و بالا خدا، اس کو سجدہ کرو۔ ننھے ابوبکر نے بت کو مخاطب بنا کر کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دے، میں پتھر مارتا ہوں، اگر خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ بھلا وہ پتھر کیا جواب دیتا؟ ابوبکر نے اس کو ایک پتھر اس زور سے مارا کہ وہ گر پڑا۔ ابو قحافہ یہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے ننھے ابوبکر کو رخسار پر تھپڑ مارا اور وہاں سے گھسیٹتے ہوئے ام الخیر کے پاس لائے۔ انہوں نے ننھے بچے کو گلے لگایا اور ابو قحافہ سے کہا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، جب یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے اس کے بارے میں غیب سے کئی اچھی باتیں بتائی گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد کسی نے آپ کو بت پرستی وغیرہ پر مجبور نہیں کیا۔ آپ کا دامن شرک سے پاک رہا۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا۔ بحیثیت مجموعی عرب ان پڑھ قوم تھے، البتہ جدہ جدہ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ سیدنا ابوبکر ان میں سے ایک تھے۔ قیاس یہ ہے کہ ابو قحافہ نے اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ اس طرح آپ صرف نہ پڑھنا لکھنا جان گے بلکہ شرفا کے دوسرے اچھے مشاغل میں بھی آپ کو دسترس حاصل ہوگی، مثلا لڑنے کا ڈھنگ، ہتھیاروں کا استعمال، شعر گوئی اور تجارت وغیرہ۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، لیکن آپ عیش و عشرت اور شراب خوری جیسے ہمیشہ دور رہے۔ جوانی کے حالات۔ قریش کی ساری قوم تجارت کے پیشے سے وابستہ تھی، اس کا ہر فرد اس شغل میں مصروف تھا۔ چنانچہ آپ نے بھی جوان ہو کر کپڑے کی تجارت شروع کر دی، جس میں آپ کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا۔ آپ کا شمار بہت جلد مکہ کے نہایت کامیاب تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت میں آپ کی کامیابی میں
آپ کی شخصیت اور آپ کا عمدہ اخلاق خاصا دخل تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کی عمر 18 سال تھی تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے اور ایک مقام پر بیری کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ قریب ہی ایک اہل کتاب راہب رہتا تھا۔ سیدنا ابوبکر اس کے پاس گئے تو اس نے پوچھا کہ بیری کے درخت کے نیچے کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ اس راہب نے کہا، واللہ یہ نبی ہیں، اس درخت کے سائے میں مسیح کے بعد سوائے محمد نبی اللہ کے اور کوئی نہیں بیٹھا۔ یہ بات آپ کے دل میں جم گئی۔ اسی دن سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت محبت اختیار کر لی۔ ایک مرتبہ ابوبکر صحن کے کعبہ میں کھڑے تھے، اتنے میں امیہ بن ابی سلط، شاعر جو جاہلی دور میں محدانہ نظمیں کہا کرتا تھا، وہاں آیا اور آپ سے خطاب کر کے کہنے لگا، جس نبی کی آمد کا انتظار ہے وہ اہل طائف میں مبعوث ہوگا یا تم قریش مکہ میں؟ تو آپ نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ اس گفتگو کے بعد آپ تصدیق حال کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس گئے۔ یہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے اور منہ میں کچھ گنگنایا کرتے تھے۔ ابوبکر نے امیہ بن ابی اسلط کا مقولہ پیش کر کے ان کا خیال معلوم کرنا چاہا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں بھائی، مجھے علوم سماوی پر عبور حاصل ہے۔ جس نبی کی آمد کا انتظار ہے وہ وسط عرب کے ایک خاندان سے ظاہر ہوگا۔ چونکہ میں علم نسب کا بہتر ماہر ہوں، اسی بنا پر پرکھتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ ورقہ کا بیان سن کر آپ کا اشتیاق اور انتظار بڑھ گیا۔ ابوبکر صدیق نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ ایک چاند مکہ پر نازل ہو کر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک گھر میں داخل ہوا، پھر یہ ٹکڑے باہم مل گئے، وہ مکمل چاند آپ کی گود میں آ گیا۔ آپ بیدار ہوئے تو خوابوں کی تعبیر میں مہارت رکھنے والے ایک شخص کے پاس گئے، اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس نے بتایا کہ اس نبی آخر الزماں کی پیروی کرو گے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، تم اس نبی کے پیروکاروں میں سب سے افضل ہوگے۔ ابن عساکر نے کعب سے روایت کی ہے کہ ابوبکر ایک مرتبہ بے غرض تجارت ملک شام گئے، وہاں ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس کی تعبیر دریافت کرنے کے لیے وہاں کے ایک مشہور راہب بحرہ راہب کے پاس گئے۔ بحرہ نے خواب سن کر کہا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ آپ نے جواب دیا، مکہ۔ بحرہ نے پوچھا، کس خاندان سے ہو؟ آپ نے فرمایا، قریش سے۔ بحرہ نے پوچھا، کیا کام کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا، تاجر ہوں۔ بحرہ نے کہا، تو پھر سنو، تمہارا خواب سچا ہے، تمہاری قوم میں ایک عظیم و شان رسول مبعوث ہوں گے، تم اس کی زندگی میں اس کے وزیر اور وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ یہ جاہلیت میں قبیلہ قریش کی شاخ بنو تمیم کے متعلق دیت اور تاوان کا فیصلہ تھا۔ بنو تمیم میں ابوبکر صدیق خون بہا اور تاوان کا فیصلہ کرتے تھے، جس کو آپ مان لیتے تمام قریش اس کو تسلیم کرتے، اگر کوئی دوسرا اقرار کرتا تو کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ آپ طبیعتاً برائیوں اور کمینہ خصلتوں سے دور رہتے تھے۔ آپ نے جاہلیت میں اپنے اوپر شراب حرام کر لی تھی۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی شراب پی؟ آپ نے فرمایا، نعوذ باللہ، کبھی نہیں۔ اس نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میرے بدن میں سے بو آئے۔ یہ گفتگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں روایت ہوئی تو آپ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ ابوبکر سچ کہتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے دور جاہلیت سے ہی اپنے اوپر شراب حرام قرار دیا تھا۔ آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں میرا گزر ایک مدہوش آدمی کے پاس سے ہوا۔ وہ غلاظت میں اپنا ہاتھ ڈالتا، پھر اسے منہ کے پاس لے جاتا۔ جب اس کو اس کی غلاظت کی بدبو محسوس ہوتی
تو وہ ہاتھ منہ میں ڈالنے سے رک جاتا۔ میں نے جب دیکھا تو اس وقت سے شراب کو خود پر حرام کر لیا۔